بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آبدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور اہم ترین ایشو کو لے کے۔ ضلع راولپنڈی کے اندر RDA کی ویب سائٹ کے اوپر جو انہوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کی جو لسٹ انہوں نے دی ہے، وہ 203 ہاؤسنگ اسکیم ضلع راولپنڈی کے اندر انلیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب عوام کی جو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں اس امید کے اوپر کہ ان کا ایک آشیانہ ہوگا، ان کا ایک گھر ہوگا، اپنے گھر کا جو خواب ہے اس خواب کی تعمیر کے لیے انسان اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کو خرچ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، ایک گھر کا خواب دیکھ کر آپ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے ایک خطیر رقم قرضہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا گھر ہو جائے گا تو پھر اس سے انشاءاللہ ہم بعد میں اس کا قرضہ اتار لیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے اگر کسی غریب بندے نے اس طرح اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر لی ہو اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ جس سوسائٹی میں اس نے پیسہ لگایا وہ سوسائٹی ہی غیر قانونی سوسائٹی ہے، اب اس میں کیا ہوگا؟ کم ترین جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کب اس سوسائٹی سے اس کو نکالا جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جب تک وہ رہے گا، پانی کی سہولیات، بجلی کی سہولیات، گیس کی جو سہولیات ہیں، ان تمام سہولیات سے وہ بے بہرہ رہے گا، اسے استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو افسوس کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ میں اس حوالے سے جو راولپنڈی کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں اس حوالے سے جن کا فریضہ ہے، جو عوام کے ٹیکس کی تنخواہوں پہ چل رہے ہیں، جن کی نوکریاں جو بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس فیگر کو جمع کیا ہے کہ ضلع راولپنڈی کے اندر 203، اب آپ دیکھیں RDA جو لوکل گورنمنٹ کی ناک کے نیچے کا جو ایریا ہے اس میں 79 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز ہیں۔ اسی طریقے سے میونسپل ایڈمنسٹریشن پوٹوہار ٹاؤن کے اندر 46 ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو تحصیل مری کے اندر 49 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز موجود ہیں۔ تحصیل ٹیکسلا میں 24 ہے۔ اسی طریقے سے تحصیل گجرخان کے اندر 5 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم چل رہے ہیں، جن میں آپ بعض اوقات آپ حیران ہو جائیں گے جو انہوں نے اس لسٹ میں دی ہیں۔ آپ کا جنا ٹاؤن، گلشن علی اور اس طرح کے بہت سارے کہ شاید میں ان سب کا نام لے لوں تو میرا پروگرام جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ میں ساروں کے نام آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ لوگ اس حوالے سے آگاہ رہنے کے لیے، اپنی اویئرنیس کے لیے، انفارمیشن کے طور پہ آپ RDA کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، انہوں نے قانونی اور غیر قانونی دونوں لسٹیں وہاں پہ شیئر کی ہیں۔ لیکن میں انہیں بھی شاباشی دوں گا کہ ان اللہ کے بندوں نے جن کی ڈیوٹی ہے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کے خلاف قدم اٹھائیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، عوام کے ٹیکسوں کا جو پیسہ وصول کرتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں کی جو تنخواہیں وصول کرتے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ اور بہت سارے مراعات آپ لیتے ہیں، وہ مراعات اور وہ تنخواہیں، وہ سیٹ آپ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ صرف ڈھونڈیں ضلع کے اندر، آپ کے حدود کے اندر کتنی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم بن رہی ہیں یا بن چکی ہیں یا موجود ہیں۔ یہ جمع کرنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی خبر ملتی ہے آپ کو کہ فلاں جگہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا اور اس کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دینا، اور جن غریبوں کا پیسہ اس کے اندر موجود ہے ان کے پیسے کی ریکوری یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس پاکستان کا کام صرف ٹیکس وصول کرنا نہیں ہے، صرف ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگانا اور لوگوں کو پریشان کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام جو ٹیکس ادا کرتی ہے اس ٹیکس کے اندر جو واجبی چیز ہے کہ آپ کے ریاست کے اندر موجود لوگوں کو بنیادی ضروری جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے، امن و امان کا قیام ریاست کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے جرائم کا کنٹرول اب ذمہ داری ہے ریاست کی۔ آپ کی خدمت میں نے پچھلے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں
ضلع راولپنڈی کے اندر نہ چوری ڈکیتی راہزنی اور اس طرح کے جرائم آج تک موجود ہیں. بہت سارے ادارے بنے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں ٹریفک کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں ٹریفک کا ایک الگ باقاعدہ ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے کچھ سال پہلے باقاعدہ ایک ٹریفک کے لیے الگ وارڈن جو ہے ایک پوری فورس بنائی گئی. اس کے باوجود ٹریفک کا وہی برا حال ہے جو پہلے تھا، بلکہ بدتر ہے صورتحال اسی طریقے سے ہر جگہ. تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی جمع پونجی، اپنے پیسے خرچ کرنے سے پہلے جو آپ کی جمع پونجی ہے انہیں کسی بھی جگہ پراپرٹی کے اندر لگانے سے پہلے اس ہاؤسنگ اسکیم کے متعلق مکمل معلومات اکٹھی کر لیں، اور ان اداروں کا RDA وغیرہ جو بھی، بلکہ آپ جہاں کہیں بھی ہے جس ضلع کے اندر ہے اس ضلع کی جو سرکاری سائٹ وغیرہ اور دیگر ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ کنفرم کر لیں، یقین کر لیں، جو پراپرٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان سے معلومات حاصل کر کے اپنے پیسے لگائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں بہت بڑا پچھتاوا ہو اور جس کے آپ متحمل نہ ہو سکے اور جو آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو. بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کی ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ ویڈیو ایک آپ کے خدمت میں ایسا پیش کروں جس میں آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ ضلع راولپنڈی کے اندر جو قانونی سوسائٹیز ہیں اس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے طور پر بھی، چونکہ آپ کا پیسہ جا رہا ہے، آپ نے بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے اس پیسے کو آپ ضائع مت ہونے دیں، اس پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں. پروردگار ہم سب کی حفاظت کرے، پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.